إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها يا رسول الله قال أن تحجزه عن محارم الله وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه السلام. بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ایمان والے کی زندگی میں خدا اور اس کے رسول کا عظمت و احترام بہت معنی رکھتا ہے. عظمت اور ادب و احترام اسی ذات کی جاتی ہے جو ذات غیر معمولی ہوتی ہے، عام انسانوں سے ہٹ کر، جس کے اندر علم و ادب، مقام و مرتبہ، فضیلت اور مرتبے کے درجات جس کے اندر ہوتے ہیں، اسی ذات کی عظمت و احترام دل میں خود بخود بیٹھ جاتی ہے. اور کسی کے دل میں بڑی اونچی ہستیوں کی عظمت اور احترام نہیں ہوتا ہے تو ان کے اپنی اندرونی کسی کرتوت کی بنیاد پر وہ لوگ محروم ٹھہرائے جاتے ہیں، وہ بد نصیب شمار کیے جاتے ہیں جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو لے کر، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو لے کر، قرآن کو لے کر اور دین کی باتوں کو لے کر احترام کی کمی دکھائی دیتی ہو، عظمت دکھائی نہ دیتا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق کلام پاک میں بیان کیے گئے ہیں، اس میں پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں میں افضل اور سارے نبیوں کے سردار، اگرچہ سب سے آخر میں بھیجے گئے ہیں، لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ازل سے ہے، پہلے سے ہے، اور آپ کے خاتم النبیین اور نبی برحق اور رسول ہونے پر ایمان لانا، یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں سے پہلے نمبر کا حق ہے. اور دوسرے نمبر کا حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کا احترام کیا جائے، آپ کو لے کر دل کے اندر جذبات احترام کے ہوں، عظمت کے ہوں. یہ احترام اور یہ عظمت دلوں کے اندر جو پیدا ہوتی ہے، یہ محبت سے پیدا ہوتی ہے. جس ذات کو آپ مانتے ہیں اس کے دل کے اندر اس کو لے کر آپ کے دل میں قدر و قیمت ہے.
دل کے اندر آپ اس کے لیے جگہ پاتے ہیں اور بڑی جگہ پاتے ہیں، تو وہ محبت اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ان کی عظمت کی جائے۔ اس کے کچھ نمونے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پہلی صورت پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی یہ ہے، آپ کا احترام اور عظمت کی پہلی شکل یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے۔ اللہ کا یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، پیارے نبی علیہ السلام کے آواز پر تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے تو ان کے درمیان امیر طے کیا جا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کسی کے حق میں تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کسی کے حق میں تھی۔ اب اسی میں کچھ بات آگے بڑھ گئی دونوں کے بیچ میں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیشہ تم میری مخالفت کرتے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے مخالفت نہیں کی ہے، لیکن میں انہی کو زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ اس بات کو لے کر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دونوں کے بیچ میں آوازیں بلند ہو گئی۔ قرآن کے اندر آیتیں اترتی ہیں، ایمان والو، جب تمہارے درمیان پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اونچی نہ کرو، فوق صوت النبی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کے علیہ السلام کی آواز پر آپ کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو آواز کے ساتھ، ایسے ہی بلند آواز کے ساتھ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات نہ کرو۔ ان تحبط اعمالکم، خوف اس کا ہے کہ تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں، ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آواز اونچی کرنے کی وجہ سے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ اس بے ادبی کا کیا نقصان ہوا کہ تمہارے اعمال اکارت چلے گئے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے یہ بات جب سے سنی، ڈر کے مارے گھر میں بیٹھ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے میری آواز بلند ہو جائے۔ ویسے ہی میری آواز بلند ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہو گیا؟ ثابت ابن قیس نظر نہیں آ رہے؟ پوچھا تو بتایا گیا کہ شاید بیمار ہیں۔ ایک ان کے پڑوس میں رہتے تھے صحابی، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی مجھے تو خبر نہیں ہے، میں جا کر خبر لیتا ہوں۔ جا کر پوچھا تو کہا کہ میں تو تندرست ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں آئی ہے، لیکن جب سے یہ آیت اتری ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے تمہاری آواز بلند ہونے کا یہ نقصان ہوگا کہ تمہارے اعمال بیکار چلے جائیں گے، ویسے ہی میری آواز اونچی ہے، کہیں میں میرے سے بے احترامی نہ ہو جائے، بے عظمتی نہ ہو جائے، اس لیے اس خوف سے میں مسجد نبوی میں حاضر نہیں ہوا ہوں، کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں۔ یہ ذکر جا کر انہوں نے، پڑوس کے صحابی نے پیارے نبی علیہ السلام سے جا کر کہا، اللہ کے نبی اس خوف سے زید ابن ثابت آپ کے پاس نہیں آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، یہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، انہوں نے آیت کا مطلب غلط سمجھا ہے۔ پھر بلا بھیج کر فرمایا، اے قیس کے بیٹے، تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہاری زندگی بہتر گزرے، تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہاری زندگی بہتر گزرے، سنو، آئندہ کی زندگی تمہاری بہتر گزرے گی اور تمہیں شہادت کی موت ملنے والی ہے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر، ویسے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کا مزاج ایسا تھا کہ نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھنے والے تھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی زندگی بہتر گزری۔ نمبر 2، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یرموک کی لڑائی ہوئی تو وہاں انہیں شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا۔ میرے دوستو بزرگوں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کا احترام صحابہ نے جیسے کیا، کون کر سکتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کر کے بتایا۔
یہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے جب یہ بات سنی کہ قرآن میں آیتیں اتر گئیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے آوازیں بلند نہ کرو، پھر زندگی بھر کبھی اونچی آواز سے پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے نہیں بولا، ہمیشہ ان کی آواز پست رہتی تھی، ان کی آواز معمولی رہتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کبھی اونچی آواز سے انہوں نے نہیں بولا۔ یہ احترام اور ادب کا مقام تھا جو صحابہ رضی اللہ عنہم کو سکھایا گیا کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آؤ تو کیسے رہو۔ نمبر 2، پہلا ادب، پہلی عظمت کی یہ شکل ہے، عظمت و احترام کی پہلی شکل یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کی جائے۔ نمبر 2، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے وقت میں ادب و احترام کا خیال رکھا جائے۔ بعض قبیلے آتے تھے باہر گاؤں سے، ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ نبی کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ یہی بنو تمیم کا قبیلہ جس کے امیر کو طے کرنے کو لے کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بیچ میں کچھ بات چیت چل گئی تھی، یہی بنو تمیم جب پہنچے تو ظہر کا وقت تھا، دوپہر کا وقت، پیارے نبی علیہ السلام حجرے میں آرام کر رہے ہیں، باہر کھڑے ہو کر آواز کرنے لگے، اخرج الینا یا محمد، اے محمد باہر آئیے ہم آ گئے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے آیتیں اتار کر بتائی، اے اللہ کے نبی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے میرے حبیب جو کمرے کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں نا، اکثرہم لا یعقلون، اکثر لوگ نادان ہیں، نہ سمجھے ہیں، انہوں نے آپ کے مقام کو نہیں جانا ہے، آپ کے مرتبے کو نہیں سمجھا ہے۔ اکثرہم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، اچھا تھا کہ وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ کمرے سے باہر نکلتے، لکان خیرا لہم، وہ ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے جلد بازی کی اور جو ہے کمرے کے باہر سے کھڑے ہو گئے، پکارنے لگے کہ اے محمد باہر نکل کر آؤ۔ یہ ادب و احترام سکھایا گیا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آواز دے کر گھر کے باہر آواز دینے سے اپنے آپ کو روک لیا کرتے تھے، کہ یہ نہیں کرتے تھے کہ پیارے نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں کہ بھئی میں ثابت آ گیا ہوں، میں زید آ گیا ہوں، بلکہ ادب و احترام کا یہ تقاضا تھا کہ وہ لوگ اپنے ناخن سے دروازہ مار کھٹکھٹاتے تھے، پیارے علیہ السلام کے دروازے کو اپنے ناخن سے کھٹکھٹاتے تھے، اس کے بعد جو ہے پیارے نبی علیہ السلام باہر آتے تھے۔ یہ احترام انہیں سکھایا گیا کہ دیکھو باہر کھڑے ہو کر آواز نہ کرو، نبی ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ ہے، ان کی عظمت کی جائے گی، ان کا احترام کیا جائے گا، لہذا آواز نہیں لگایا جائے۔ تعظیم، عظمت و احترام کی تیسری صورت جو علماء نے لکھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر بر کر نہ دیکھا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا عظیم ہستی تھی، آپ کا مقام کیا، آپ کا مرتبہ کیا، اور آپ کی خوبصورتی، آپ کے اندر کا جمال، آپ کے اندر کا کمال۔ کوئی بڑی ہستی آ جاتی ہے تو ہم جیسے لوگ، کوئی بڑے عالم آ جاتے ہیں، کوئی بڑے اللہ والوں سے ملاقات ہو جاتی ہے تو ان کے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے میں ہمیں شرم اور دقت ہونے لگتی ہے، ہم نظر نیچی کر لیتے ہیں۔ سید الاولین والآخرین، آپ کا مقام و مرتبہ کیا تھا، آپ کون تھے، آپ کا جمال کیا، آپ کا کمال کیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں ایمان لانے کے لیے جب گیا تو میں نے جا کر پوچھا کہ اللہ کے نبی، میں نے پچھلی زندگی کفر و شرک میں گزاری، میں نے ظلم و زیادتیاں کی ہیں، اگر میں ایمان لاتا ہوں تو میرا ایمان، میرا اسلام پچھلی گناہوں کو معاف کرے گا کہ وہ ساری پریشانی میرے سر پر رہے گی، اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمر بن العاص تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟
وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج کرنے کے بعد حج پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، مکے سے میرے کہنے پر جن لوگوں نے مدینے کی ہجرت کی ہے، یہ ہجرت پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ تھا کہ آپ سے زیادہ مبعوث، آپ سے زیادہ ناپسند کوئی مجھے نہیں تھا. میں چاہتا تھا کہ آپ ملیں اور میں ان پر مار اور حملہ کر کے ان کو ختم کر دوں. اگر اس حال میں مرتا تو ہمیشہ کے لیے دوزخ کے حوالے کر دیا جاتا. لیکن آج میری یہ کیفیت ہے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی مجھ سے پیارے نبی علیہ السلام کا حلیہ پوچھے کہ آپ کا جسم کیسا تھا، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کی شکل و صورت کیسی تھی، میں بتا نہیں سکتا تھا. ما نظرت الیہ اجلالا لہ، میں نے نظر بھر کر کبھی نہیں دیکھا آپ کے مقام و مرتبے کی عظمت کی وجہ سے. کیا مقام رہا ہوگا. حدیث میں آتا ہے پیارے آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے، مجلس جمائی ہوئی ہوتی تھی، سوائے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ پیارے آقا علیہ السلام کو دیکھیں. منع نہیں تھا، پیارے السلام نے منع نہیں کیا کہ مجھے مت دیکھو، میرے آنے پر نظریں نیچی رکھو، منع نہیں تھا. لیکن ادب و احترام دل کے اندر، عظمت صحابہ کی اتنی بھری ہوئی تھی کہ کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ آپ پر نظر ڈال کر آپ کو دیکھ لیتے، نظریں نیچی ہوتی تھی. لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صحابہ کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہوں، ان کے سر نہ اٹھتے تھے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آپ پر نظر فرماتے تو پیارے نبی علیہ السلام آپ کو دیکھ کر مسکرا لیتے تھے. یہ عظمت و احترام کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے تیسری شکل میں کہ آپ کو نظر بھر کر نہ دیکھا جائے، کہ عام لوگوں سے جیسے ہم نظر بھر کر بات کرتے، لیکن آپ کا ادب و احترام یہ تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ کے اندر ایک صحابیہ تھی جن کا نام قیلہ لکھا ہے، قیلہ صحابیہ، ان کا نام قیلہ تھا. وہ کہتی ہے میں نے ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا دیکھا، آپ کی عظمت کا چھاؤں اور آپ کی عظمت کا ایک سایہ میرے اوپر ایسے پڑا کہ میرے جسم کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی. پھر میں نے کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر بھر کر نہیں دیکھا. میرے دوستو بزرگوں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت چوتھی شکل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و احترام کی، کہ آپ سے آگے نہ بڑھ کر کوئی چلے. منع کیا گیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لوگوں اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو. پیارے نبی علیہ السلام سے آگے بڑھنے کی ایک شکل یہ کہ کوئی کام آپ کی مرضی کے بغیر خود آگے بڑھ کر فیصلہ لے لیا جائے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کام نہیں کیے ہوں، آپ آگے بڑھ کر وہ کام کر لیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کی نیت سے گئے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے باہر روک لیے گئے. صحابہ کی جماعت تھی. اس وقت میں ایمبیسڈر کے طور پر سفیر بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ فرامین ایگریمنٹ، اپنا صلح نامہ لکھوانا تھا، بھیجا تھا قاصد بنا کر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب بات چیت ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش مکہ نے کہا کہ اے عثمان اب تو بات چیت ہو گئی، جاؤ طواف کر لو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر عمرے کرنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں اور میں یہاں آیا ہوں تو میں آ کر طواف کر لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. قسم خدا کی اس وقت تک میں طواف نہیں کروں گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل نہ ہو جائیں اور مسجد کعبۃ اللہ کا طواف نہ کر لیں. اس سے پہلے میں طواف کرنے والا نہیں. چوتھی شکل پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و احترام کی کہ آپ سے بڑھ کر کوئی کام کیا جائے، آپ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں، آپ آگے بڑھ جائیں. اس سے منع کیا گیا کہ یہ کام نہ کیا جائے. پانچواں حق پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی پانچویں شکل یہ ہے کہ آپ کے نام کا احترام ہو. آپ کے نام کا احترام. کتنے لوگ ہیں نام کا احترام نہیں کرتے. مثال بات آ گئی تو کہتا ہوں، الشکور اللہ کا نام، الغفور اللہ کا نام ہے، الستار اللہ کا نام ہے، 99 نام ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنۃ،
کہ پیارے اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں کہ جو ان کو یاد کر لے گا اسے جنت کا داخلہ مل جائے گا. مکتب کے اندر بچوں کو وہ یاد کرایا جاتا ہے. آپ بھی کوشش کریں, آپ بھی یاد کر سکتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے اندر ہمارے استاد حدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پارنپوری نور اللہ مرقدہ نے ہمیں کہا تھا کہ بھئی کل کے دن جو یہ حدیث یاد کر کے نہیں آئے گا میں اس کو درسگاہ سے اٹھا دوں گا. 800 طلباء تھے, ہم ڈر کے مارے ساروں نے یاد کر لیا. اس دن اور آج کا دن وہ حدیث یاد ہے. ہر کوئی ایمان والا یاد کر سکتا ہے. اللہ کے 99 نام, اللہ کے نام ہمارے دل کے اندر ہو, زبان کے اندر ہو. لیکن لوگ دیکھیے عبدل پکارنا کتنا مشکل ہوتا ہے. عبد الشکر نہیں پکاریں گے, شکر بھائی آؤ جی, غفور بھائی آؤ بھائی, ستار آؤ جی. ہاں بھائی کہاں چلا گیا اللہ کے نام کا احترام؟ اللہ کا نام ہے الستار, الغفار, الشکور, الوہاب. ایسے ہی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ جس کا نام جڑ جائے محمد, تو محمد کے نام کا احترام کیا جائے. محمد کے نام کا احترام. مثال کے طور پر کسی کا نام محمد زید ہے, ماں باپ بھی اس نام کو پکارنے میں ادب کا خیال رکھیں کہ نبی کا نام اس کے ساتھ جڑ گیا ہے. سعد نام ہے, اس کے ساتھ محمد جڑ گیا ہے. تبریز نام ہے, اس کے ساتھ محمد جڑ گیا ہے. نبی کی عظمت کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا ادب و احترام کیا جائے. گالیاں دے کر لوگ بلاتے ہیں, اے محمد زید کہاں رہ چلا گیا تھا, ایسا ویسا. نام سوچ کر تو دیکھو کس کا نام پکار رہے ہو, کس کو کہہ رہے ہو. کوئی دوسرے شکل سے بھی بلایا جا سکتا تھا. اس کی مثالیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ایگریمنٹ نامہ لکھا تو کفار نے کہا کہ محمد الرسول اللہ نہ لکھو. ساری لڑائی اسی پر ہے. اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیتے تو آپ کو کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے کیوں روکتے؟ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں, تم جھوٹ بولتے ہو. لہذا حضرت علی کو حکم دیا کہ محمد الرسول اللہ کو مٹاؤ, اس جگہ محمد ابن عبداللہ لکھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے, اللہ کے نبی آپ کے نام کے ساتھ یہ بے احترامی اور بے ادبی کہ آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ ہٹا دوں اور میں مار دوں. میں نے خود لکھا ہے اور میرے اندر اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے وہ کاپی آگے لے کر خود اپنے ہاتھ سے مٹایا اور وہاں پر لکھا محمد ابن عبداللہ. کچھ مصلحتیں تھیں, اس بنیاد پر یہ کیا. تو محمد کے نام کا احترام, محمد نام کا احترام دل کے اندر ہو. نبی علیہ السلام کی عظمت کی یہ شکل ہے. کتابوں میں لکھا ہے ناصر الدین محمود نامی ایک بادشاہ, اس کا ایک غلام, اس کا ایک ساتھ رہنے والا جس کا نام تھا تاج الدین, محمد تاج الدین. ایک موقع پر انہوں نے اپنے غلام کو کبھی بھی بلاتے تھے تو محمد نام سے بلاتے تھے, بھئی محمد ادھر آ جاؤ. آج بھی آپ جائیں عربوں کے درمیان میں بات چیت میں انہوں نے تکیہ کلام بنا لیا. زبان کھولتے مان لیجئے آپ کا نام انہیں معلوم نہیں ہے, یا محمد کہیں گے, یعنی آپ کا نام محمد نہیں ہے لیکن ہر وقت ان کی زبان پر محمد نام پکارتے رہنے کا ان کو اتنا شوق ہے کہ کسی بھی اجنبی آدمی کو پکارنے سے پہلے, اس کا نام معلوم کرنے سے پہلے کہتے ہیں شیخ محمد یا محمد. تو انہوں نے ایک وقت میں محمد نام نہیں پکارا, تاج الدین کہہ کر پکار لیا. رات کا وقت تھا, غلام تو غلام ہوتا ہے, انہوں نے جو بادشاہ نے کہا پکارنے پر آداب کا بجا لایا اور کام جو کرنا تھا کر دیا. لیکن دوسرے دن پوچھا کہ بادشاہ سلامت, آپ تو ہمیشہ مجھے محمد کر کے پکارا کرتے تھے, کیا وجہ ہے کہ رات آپ نے مجھے جو ہے بغیر محمد کے صرف تاج الدین کہہ کر پکارا ہے؟ بادشاہ ناصر الدین محمود نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں اس وقت میں بے وضو تھا. اگر وضو سے ہوتا نا تو ہر وقت میں نے تمہارا نام وضو کے ساتھ لیا ہے. محمد کا نام میں نے وضو کے ساتھ لیا. ادب کہہ رہا ہوں, حکم نہیں ہے شریعت کا کہ آپ جو ہے
پیارے نبی علیہ السلام کا نام وضو کے ساتھ لے، لیکن دل کے اندر عظمت و احترام پیارے نبی کا ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام بھی بغیر وضو کے لینا جرم سمجھتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک غلام محمد حسن کے نام سے رات کے وقت میں آواز لگایا، محمد نہیں پکارا، حسن کہاں ہو آ جاؤ۔ فوراً چلے آئے، فوراً جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی پانی لے کر آؤ، لوٹے میں پانی لے کر آئے، بادشاہ سلامت نے وضو کیا، نماز میں کھڑے ہو گئے۔ ایک دوسرے سپاہی نے دیکھ لیا تھا یہ منظر، انہوں نے اس کو بلا کر کہا، اس غلام کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کل صبح تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کیوں ایسا ہوگا؟ بادشاہ سلامت جو ہے مجھے بلائے تھے، میں کام کر کے آیا ہوں، میری گردن کیوں اڑا دی جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بادشاہ نے آپ کا نام ادھورا پکارا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ بادشاہ کو آپ پر غصہ ہے۔ انہوں نے کہا بات یہ نہیں۔ اورنگزیب عالمگیر جہاں پناہ ہمارا نام صرف حسن کہہ کر اس وقت پکارتے ہیں جب وہ وضو سے نہیں ہوتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ ہمارے بڑے تھے، ان کا احترام کا درجہ ایسا تھا، ان کا مقام ایسا تھا، یہ لوگ اس طرح جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام کا احترام رکھتے تھے۔ چھیٹی شکل آپ علیہ السلام کی عظمت کی کہ پیارے نبی علیہ السلام کی باتوں کا، آپ کی حدیثوں کا بھی احترام کیا جائے۔ لوگ معمولی بات میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کبھی نہیں کہتے تھے اپنی زبان سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈر تھا، انہوں نے خود سنا تھا پیارے نبی علیہ السلام سے کئی حدیثیں، لیکن اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام لوں اور آپ کی بات بیان کرنے میں اونچ نیچ نہ ہو جائے، فرق نہ آ جائے۔ اور فرق آ جانے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کو جو بات کہی ہو اس میں کہیں کمی زیادتی ہو جائے اور میں جہنم کا مستحق نہ ہو جاؤں، یہ ڈر حضرت عبداللہ بن مسعود کے دل میں تھا۔ کبھی یہ نہیں کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، اچانک ان کی زبان سے بات نکل گئی کہ یہ بات میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے بدن پر کپ کپی آ گئی، پیشانی پر پسینہ آ گیا، تو فوراً کہا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ایسا ہی کہا یا اس کے قریب کہا یا اسی جیسی بات کہی، یعنی اس بات پر اصرار نہیں تھا کہ میں نے جو سنا وہ یہی ہے۔ آج ہم دین کے معاملے میں کتنی جرأت دکھاتے ہیں، کوئی ایک جس کا عطا پتہ نہیں، سوشل میڈیا میں دیکھ لیں گے، لے جا کر دوسروں کو بتائیں گے بھئی حدیث ہے، کہتے ہیں ارے غیر نتو خیر، کسی نے کہہ دیا اس کو لے جا کر دوسری جگہ، وہ دوسری جگہ میں سنے اس کو لے جا کر تیسری جگہ۔ پیارے نبی علیہ السلام کی طرف ہم نسبت کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے، آپ کو خود نہیں معلوم کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ کتنی باتیں سوشل میڈیا میں پھیلی ہوئی ہیں، کتنی باتیں پیارے نبی علیہ السلام کے نام سے پھیلی ہوئی ہیں، کتنی باتیں رافضیوں نے، شیعوں نے پھیلا رکھی ہیں، اور اس کو ہم سچا سمجھ لیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علماء سے پوچھ لیتے ہیں کلپ بھیج کر، لنک بھیج کر کہ بھئی یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، ورنہ تو غیر نصارہ نے کتنے ویب سائٹ بنا رکھے ہیں سوشل میڈیا کے اندر، یہودیوں نے کتنا کچھ گڑبڑ کر رکھا ہے حدیث کے نام پر، اور بہت سارے دشمنان اسلام نے، قادیانیوں نے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد نبی مانتے ہیں، انہوں نے کتنی گڑبڑی کر رکھی ہے اور جھوٹ پھیلاتے رہتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام کا نام ڈال کر۔ یہ احترام تھا حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی کو، انہوں نے کئی حدیثیں سنی تھی لیکن بیان کرنے میں ہمت نہیں ہوتی تھی، اور حدیث کا یہ احترام تھا ان کے دل کے اندر، کہیں میں بیان کروں اور کچھ اس میں فرق نہ ہو جائے۔ نمبر 2، حدیث کا احترام اور عظمت ایسی ہو کہ بھئی پیارے نبی علیہ السلام کی بات آ جائے تو اس کے سامنے جو ہے ہم اپنے آپ کو بچھا دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حدیث پڑھا رہے تھے، چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، پھر بدل رہا ہے، پھر بدل رہا ہے، تکلیف میں ہے، شاگردوں نے محسوس کر لیا،
درس ختم ہونے کے بعد شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، چہرہ بدل رہا تھا، آپ کا رنگ بدل رہا تھا؟ فرمایا بچھو نے 17 مرتبہ میرے پیر میں ڈس لیا، لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں پڑھا رہا ہوں، آپ کے باتیں میں سنا رہا ہوں، ایسے وقت میں نے بے ادبی محسوس کیا کہ میں حدیث کا سبق چھوڑ کر اٹھوں، اس لیے میں صبر سے بیٹھا رہا، 17 مرتبہ بچھو نے میرے پیر میں ڈس لیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ جان کا نقصان ہو سکتا تھا، یہ ہو سکتا تھا، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ بچھو ڈستا رہے تو آپ حدیث پڑھتے رہو، سنتے رہو، لیکن ان کے دل کا احترام یہ تھا، عظمت یہ تھا کہ پیارے نبی علیہ السلام کی باتیں ہو رہی ہوں اور ہم اس کو چھوڑ کر ہنگامہ ہو، بچاؤ، ہٹو، کچو، یہ ان کے دلوں کے اندر احترام ہوتا تھا۔ میرے دوستو بزرگو، الدین کلہ ادب، دین پورے کا پورا ادب و احترام سکھاتا ہے۔ دین آپ کی زندگی میں آ نہیں سکتا جب تک خدا اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو، دین کا لحاظ نہ ہو، دین کو لے کر اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پاک کو لے کر، سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آپ کے دل کے اندر عظمت و احترام نہ ہو، تب تک آپ دین کی طرف کھینچے نہیں چلے آ سکتے ہیں۔ اور 3 باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ 7واں نمبر ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و احترام کا کہ آپ کی بات کو بغیر کسی چوں و چلا دیر کیے کہ مان لیا جائے۔ ایک آدمی، لڑائی ہوئی ایک منافق صحابی اور ایک کافر کے بیچ میں، جھگڑا گیا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا کافر کے حق میں۔ منافق مسلمان جو تھا اس نے کہا میں نہیں مانوں گا، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانوں گا۔ حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو آخر میں اس کافر نے کہا کہ یہ فیصلہ پیارے نبی علیہ السلام کر چکے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا اچھا یہ فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، اس کے باوجود اپنے کو مسلمان کہنے والا یہ کیس لا کر میرے کورٹ میں رکھ رہا ہے، رکو یہیں پر۔ اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس کا سر قلم کر دیا کہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہ ہو اس کے حق میں میرا یہی فیصلہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئے اور اس میں بے چوں چرا۔ لوگوں کو ایک مرض پھیلا ہوا ہے کہ یہ حدیث کون سی ہے، ضعیف حدیث ہے کہ صحیح حدیث ہے، ایک الگ عنوان ہے۔ حدیث کا ایک درجہ ہے صحیح حدیث، ضعیف حدیث۔ ضعیف حدیث کا مطلب وہ نہیں کہ بھئی کمزور، جیسے ہم کمزور ہوتے ہیں، بکری کمزور ہوتی ہے کہ بھئی کمزور کسی کام کی نہیں۔ ضعیف کا لفظ عربی کے اندر ایک اور معنی رکھتا ہے، صحیح کا لفظ ایک اور معنی رکھتا ہے۔ آپ عمل نہیں کرتے ہیں اور بات ہے، آپ نہ کیجئے، لیکن حضرت جب تک آپ مجھے حدیث صحیح حدیث نہیں دکھائیں گے تب تک میں عمل نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کی عظمت نہیں۔ صحیح حدیث آپ پوچھ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ صحیح کسے کہتے ہیں، ضعیف کسے کہتے ہیں، کسی نے آپ کے ذہن کے اندر یہ بات اتار دیا۔ ہیں کچھ لوگ وہ یہ بات ذہنوں کے اندر لوگوں کو اتارتے رہتے ہیں، یہ بات کہنے کا موقع نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو بے چوں چرا مان لینا۔ نمبر 8 پر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا ادب و احترام۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ بڑے عالم تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد وہ گھوڑے پر سوار کیا ہوئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو سوار کراتے ہوئے ان کا ایک گھوڑے کا لگام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انہوں نے کہا چھوڑیے، آپ اہل البیت ہیں، پیارے نبی علیہ السلام کے خاندان والے ہیں، آپ چچا کے لڑکے ہیں پیارے نبی علیہ السلام کے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ میرے سے علم میں زیادہ ہیں، آپ کا مقام یہی ہے کہ آپ کے گھوڑے کی لگام میرے ہاتھ میں ہو۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ کو چوم کر کہا آپ اہل البیت ہیں، پیارے نبی علیہ السلام کے خاندان والے ہیں، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کی عظمت کی جائے، آپ کے ہاتھ کو بوسہ لیا جائے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی اہل بیت کا احترام کیا جائے۔ 9 نمبر پر علماء نے لکھا ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی آپ کی عظمت اور آپ کے احترام کو باقی رکھا جائے۔
جیسے صحابہ نے باقی رکھا تھا، جیسے میں نے 9 باتیں گنائی آپ حضرات کے سامنے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں تھے، خلیفہ منصور زور زور سے باتیں کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام کے سامنے، پیارے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بلند آواز کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، لہذا اونچی آواز مت کرو، آوازیں نیچی کرو۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ دین ہے، دین ادب سے زندگیوں میں آتا ہے، احترام اور عظمت دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ خود رائی کہ بھائی مجھے معلوم ہے، میں سوچتا ہوں، اپنی بات کو فوکس کر کے آگے رکھیں گے، پیارے نبی علیہ السلام کی عظمت و احترام ہمارے دلوں میں آ نہیں سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر یہ احترام اور یہ ادب پیارے نبی علیہ السلام کا ہمیں مل جائے اور نصیب ہو جائے۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا اور اس کے رسول کا، قرآن مجید کا، مسجدوں کا، دینی شعائر کا ادب و احترام ہو۔ اسی وجہ سے آدمی جو ہے خوش نصیب شمار ہوتا ہے۔